اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث نمبر 6 ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں سے وہی 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، چھوٹوں پر رحم کرنا، اور نمبر 2، بڑوں کی عزت کرنا۔ اس حدیث میں وہی بنیادی 2 باتیں ہیں کہ معاشرے میں وہی 2 طرح کے لوگ ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں جو انسان کے عمر کے جو سٹیج اور لیول ہے اس سے کم ہے، اور اسی طرح بڑے لوگ ہوتے ہیں جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو انسان کے اس عمر سے اس سے درجے میں زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے جو لوگ ہیں ان کے متعلق وہی تعلیمات اور ارشادات جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ جل شانہ نے جس طرح اپنے حقوق اور فرائض مقرر کیے ہیں، اسی طرح جس سے ہم تعبیر حقوق اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اسی طرح بندوں کے جو حقوق ہے تو بندوں کے حقوق سے تعبیر ہم حقوق العباد سے کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے 3 باتوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ان باتوں کے متعلق جو ہے وہ عہد اور وعدہ لیا ہے کہ ان میں سے نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ایسے انداز کے ساتھ کہ اللہ کو کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ جل شانہ کی عبادت ویسے انداز پر کرنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کے لیے، اور نمبر 2 جو ہے اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اپنے حقوق اور فرائض کے ساتھ متصل حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اسی طرح حقوق العباد میں سے تیسرا حکم جو ذکر کیا ہے وہ ہے وقولوا للناس حسنا، عام لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت جو ہے نرمی اختیار کر لینا، کہ وہی احکامات ہے اس آیت میں۔ تو اس آیت میں جو 3 احکامات اللہ جل شانہ نے ذکر کیے ہیں، اس میں سے نمبر 1 حکم جو ہے نمبر 1 وہ ہے حقوق اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور فرائض ہے، اور باقی 2 حقوق جو ہے وہ حقوق العباد میں سے ہیں۔ تو وہی حکم کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو وہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ایک خاص رشتہ ہے، خاص رشتے کی بنیاد پر اللہ جل شانہ کا وہی حکم ہے۔ اور نمبر 3 جو حکم اللہ جل شانہ نے وقولوا للناس حسنا کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی اختیار کر لینا، اچھے اور بہترین انداز کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا اور گفتگو کرنا، تو یہ ایک عام لوگوں کے ساتھ جو ہے عام رشتہ ہے۔ عام رشتے کی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے اس حکم کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اور لوگوں میں سے پھر خصوصی انداز کے ساتھ جو مسلمان اور مومن بندے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ عاجزی، تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کہ انہی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کی امداد کرنا، اور ان کے ساتھ جو اچھے سلوک ہے وہی سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، جس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ یعنی اپنے پر کو نیچے کرے
اس کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے خدمت کے لیے ہمتن اور ہر وقت جو ہے تیار ہونا چاہیے۔ تو اس میں بھی، اس آیت میں بھی اللہ جل شانہ نے عام انسانوں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے ویسے انداز کے ساتھ پیش آنے کے متعلق حکم کیا ہے کہ جو عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، عاجزی اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری آیت میں جو ہے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، تو اس آیت میں بھی عام لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا جو حکم ہے وہ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری آیت میں جو ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اس آیت میں بھی اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں کہ جو چیز یعنی ان چیزوں کی تعظیم اور ادب کرنا اسی کی خاطر کہ جو اللہ جل شانہ کے نزدیک وہ بہتر چیز ہے، کہ جو حق ہے جس بندے کا وہی حق اس بندے کو دیا جائے۔ مثلا جو بڑا ہے تو بڑے کو عزت دینا، اور چھوٹا ہے تو چھوٹے کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ شفقت کرنا، وہی حق ادا کرنا ہے ہر ایک بندے کو۔ تو اس اللہ جل شانہ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایسے حکم کے مطابق زندگی گزارنا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ اللہ جل شانہ کے نزدیک بہترین حق ہے کہ جو وہی لوگ جو ہے دوسروں کو دیتے ہیں تو وہی حق کی ادائیگی سے تعبیر اللہ جل شانہ نے بہترین حق کے ادائیگی کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح تو یہ قرآن کی روشنی میں ہم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ چھوٹوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا چاہیے اور بڑوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح احادیث میں جو ہے وہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من لم یرحم الناس لم یرحم اللہ، کہ جو بندے ایسے ہیں کہ وہ دوسرے بندوں پر رحم نہیں کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اسی بندے پر رحم نہیں فرماتا ہے۔ تو اسی وجہ سے بھی اس میں لوگوں کے جو حقوق ہے ان حقوق کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ اگر بڑے ہیں تو بڑوں کو عزت دینا چاہیے، اور اگر چھوٹے ہیں تو چھوٹوں پر شفقت اور رحم کرنا چاہیے، کہ اسی کے بدلے میں وہی لوگ جو ہے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور رحم اور شفقت کے ساتھ جو ہے بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اللہ جل شانہ انہی لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ اور جو لوگ وہی کام نہیں کرتے لم یرحم الناس، تو اللہ جل شانہ انہی لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 1 کہ کمزور لوگوں پر رحم کرنا، اور نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا، اور نمبر 3 ماتحت لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان پر احسان کرنا جو ہے وہ ایسے اعمال ہے کہ ان 3 اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں انہی لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ جنت کا جو راستہ ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ تو نمبر 3 ماتحت لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہی 3 نشانیاں جو ہے اللہ کے پیغمبر نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں میں وہی صفات پائی جاتی ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ جنت کا جو راستہ ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہی انسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے،
तमाम मखलूक में से उसको इज़्ज़त की जो ताज है वो पहनाया है, और उसी की बदौलत वही इंसान जो है अल्लाह जल्ल शानहू की सिफ़ात के ज़ाहिर करने के लिए मज़हर बनाया है। कि बाज़ सिफ़ात ऐसे हैं जैसे कि आदल, और इसी तरह रहम और दरगुज़र, आदल करना, रहम करना, दरगुजर करना, वैसे सिफ़ात है कि जिस तरह अल्लाह जल्ल शानहू के लिए साबित है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने कानून बनाया है मोमिन बंदे के लिए नेक आमाल के बदले में जन्नत है, और वैसे लोग के जो ईमान लाने के बावजूद बुरे काम करते हैं तो उन बुरे कामों के बदले में उनके लिए जहन्नम है। वो आदल का फ़ैसला और हुक्म है, आदल करना है, इंसाफ करना है। और इसी तरह रहम करना कि वही गुनाहों के बावजूद अल्लाह जल्ल शानहू अपने बंदों पर पर्दा डाल देता है और उसको जहन्नम की बजाय जन्नत में दाखिल फरमा देता है। और नंबर 3 दरगुजर करना कि उन्हीं किए हुए जो ख़ता है, जो नाफरमानियाँ है, जो गलतियाँ है, वो सब के सब उनको बख्श देते हैं। तो इसी तरह लोगों को भी चाहिए कि आपस में जो ताल्लुकात रखते हैं उन्हीं ताल्लुकात में इंसाफ से काम ले लें, और इसके साथ साथ आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो रहम और मेहरबानी का जो मामला है इससे काम लिया जाए। और नंबर 3 आपस में अगर इन्हीं ताल्लुकात की दरमियान या वैसे जो आपस में काम करते हैं उन्हीं कामों के दरमियान अगर कोई गलती हो जाए या कोई ख़ता हो जाए तो इन गलतियों को और उन ख़ताओं को माफ़ कर देना चाहिए। तो उन आयतों में भी और इन अहादीस में भी वही 2 बातों का जिक्र है, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में वही 2 बंदों के मुतालिक इरशाद फरमाया है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरानी आयतों में भी इसके मुतालिक इरशाद फरमाया है कि लोगों के साथ किस तरह रवैया रखना चाहिए, छोटों के साथ किस तरह रवैया और इसी तरह बड़ों के साथ किस तरह रवैया रखना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस की रूह से इस बात की जो वजाहत फरमाया है कि बड़ों के साथ किस तरह रवैया रखना चाहिए और छोटों के साथ किस तरह रवैया रखना चाहिए, तो वही तालीम है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ज़िक्र फरमाया है कि 2 चीज़ें हैं, छोटों के साथ शफ़क़त का मामला रखना और बड़ों के साथ जो है वो इज़्ज़त का जो रवैया है वही रवैया रखना चाहिए।